بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ سورۃ التحریم کا آغاز سے ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان دو آیات کی وضاحت کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ التحریم، تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کر دینا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں جو روایات آئی ہیں وہ کئی قسم کی، متعدد واقعات۔ اب ظاہر ہے واقعہ تو ایک ہی تھا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی واقعے کے بارے میں، ایک سورہ کے نزول کے بارے میں چند قصے ہیں۔ کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ بیویوں کے کہنے پر اور کچھ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کسی اپنی ایک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور روایات میں ان کا نام آیا، مثلا ماریہ قبطیہ، جن سے رسول اللہ کے فرزند حضرت ابراہیم اللہ نے عطا کی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں، اور کچھ روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ایک زوجہ جن کا نام حضرت زینب آیا ہے، جب ان کے پاس جاتے تھے تو ایک شہد انہوں نے اپنے پاس لے کے رکھا ہوا تھا، رسول اللہ وہ شہد کھاتے تھے۔ تو دو بیویاں جو رسول اللہ کی ہیں انہوں نے آپس میں پلان کیا، اور ان بیویوں کے جو روایات میں نام آئے ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، روایات جو قصے کے اختلاف کے باوجود اس پر اتفاق ہے اہل سنت کا بھی، کہ وہ دو جو بیویاں تھیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ یعنی ایسا کام کیا کہ جس سے ان کو اذیت ہوئی اور یہ سورہ اتری، اور آیات خود بھی بتا رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا تھا۔ تو وہ دو بیویاں، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت حفصہ تھی، کہ ان دونوں نے آپس میں مل کے یہ پلان کیا کہ رسول اللہ جب وہاں سے آئیں، یعنی حضرت زینب کے پاس، یہ ایک روایت آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ مختلف، تو جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم نے کہنا کہ آپ کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی، کیا کھایا آپ نے؟ اور ظاہر بات ہے کہ یہ غلط بات، جھوٹی بات، اور اللہ نے بھی آگے سے جو آیات بتائی ہیں وہ اسی طرح کی۔ تو بہرحال رسول اللہ جب آئے تو حضرت حفصہ نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، غلط کہا۔ تو بہرحال بیویاں بالآخر بیویاں ہوتی ہیں، وہ اتنا اثر ہوا رسول اللہ پر کہ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ قسم کھا لی کہ میں وہ نہیں کھاؤں گا شہد۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات آگے نہیں بتانی، لیکن انہوں نے جو حضرت عائشہ چونکہ شامل تھی اس پلان میں، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو خبر دی ان آیات، یہ جو آیات نازل ہوئی، اور رسول اللہ نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے کیوں بتایا آگے؟ حضرت حفصہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے
العلیم الخبیر نے بتایا، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کہ آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ آگے نہیں بتانا تو آپ نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا لب و لہجہ بڑا سخت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اگر توبہ نہ کرو اور اسی طرح ہمارے رسول کے خلاف پلان کرتی رہو اور ہمارے رسول کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی رہو، تو پھر جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے، اور صالح مومنین ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اور فرشتے ہیں۔ تو اگر قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں، جن کی پھر صفات بیان کی، وہ اللہ اس کو دے دے گا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کے نزول کا۔ یہ جو پہلی 2 آیات ہیں میں ان کے ترجمے کی تکرار کرتا ہوں۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے، یہ جو حرام قرار دینا یہ شرعی طور پہ حرام قرار دینا نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حلال ہوتی ہیں، حلال کام ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر قسم کھا لے تو جب تک اس کا پھر اس قسم کا کفارہ ادا نہ کرے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم شرعی، چونکہ رسول اللہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ کچھ حلال کر سکتے نہ کچھ حرام کر سکتے، اور خدا کے حرام کو حلال کر دینا اور خدا کے حلال کو حرام کر دینا، اس موضوع کو قرآن مجید نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ یہ یہودیوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اپنی مرضی سے حرام اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے۔ اور یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں پر اس طرح ہوتا یا نہیں ہوتا، کہ جناب یہ بی بی کی نیاز ہے، اسے مرد نہیں کھا سکتے، مردوں پہ حرام ہے۔ یہ کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ من گھڑت قسم کی چیزیں۔ یہ جی نیاز ہے، اس کو شادی شدہ خواتین نہیں کھا سکتی، صرف کنواری خواتین کھا سکتی، یہ فلان بی بی سے منسوب ہے، یہ سارا کا سارا من گھڑت قصہ ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ 22 رجب پر لکڑہارے کا قصہ ہے، اہل بیت کی توہین ہے اس میں، کہ وہ ایک بندہ کہ جس کو بھول گیا کوئی کام کرنا، اس کے ساتھ انہوں نے اہل بیت نے وہ سلوک کیا کہ اس کی مصیبتوں پہ اس کو ڈال دیا۔ اہل بیت ایسے نہیں ہے کہ جو کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر عذاب ٹوٹنا شروع ہو جائے اس کو۔ یہ قصے گھڑے گئے، اور ان قصوں کا بارڈر کی اس سائڈ پہ اگر پاکستان انڈیا میں یہ قصے ہیں، ادھر اگر آپ بارڈر کراس کریں ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان میں اور کوئی ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو اور یہ تعجب کی بات ہے کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا اور من گھڑت چیزیں پڑھی جاتی۔ خواب میں مجھے بی بی آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو، اور جو اس کو 100 بندے کو نہ پہنچائے اس کا بچہ مر جائے گا، اس کے پتہ نہیں نوکری چھوٹ جائے گی۔ تو دماغ خراب ہو گیا ایسی باتیں کرتے، ایسی لغویات۔ یہ بہتان ہے اہل بیت پر، اور یہ اگر انسان دیدہ دانستہ کرے تو اگر روزے کی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اہل بیت اطہار پر ایسی اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں بنا دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔